بسم اللہ والحمد للہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیغام ٹی وی کی بلیسڈ رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست محمد عباس چغتائی۔ ناظرین، آج کے دن کی دو نسبتیں ہیں۔ ایک یہ کہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے۔ ہم اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں ہمیں رمضان المبارک عطا کیا، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے پازیٹیو چینج کا مہینہ ہو۔ ناظرین، کسی بھی چیز، شخص، جگہ یا کام کے بارے میں ہم جس قدر جانتے ہوں گے یا جس قدر معلومات ہمارے پاس موجود ہوگی، ہم اسی قدر اس کی اہمیت سے روشناس ہوں گے۔ جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ ہم اس کی حیثیت کو سمجھیں گے۔ کتنی ہی مبارک بات ہے اور کتنی ہی بڑی بات ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں مہینوں کا سردار مہینہ عطا کیا ہے۔ کتنا بڑا یہ انعام ہے، اور یہ ایسا مہینہ کہ جس کی رحمت و مغفرت اور اس کے اجر و ثواب کا حساب کتاب مالک کائنات نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اور اس مہینے میں اپنے روزہ دار بندوں کو کیا خوبصورت انعام عطا کیا کہ وہ جو بھی دعا کریں گے اللہ کریم اسے رد نہیں کریں گے۔ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے۔ اور آج کے دن کی دوسری نسبت یہ ہے کہ آج 23 مارچ ہے، یوم قرارداد پاکستان ہے، جو ہمیں ہمارے بزرگوں کی انتھک محنت کی یاد دلاتا ہے۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں اقبال پارک میں قرارداد پیش کی گئی، اور پھر صرف 7 سال کے قلیل عرصہ میں ہم نے ایک خطۂ ارض، آزاد وطن ملک پاکستان حاصل کر لیا، جس کی آزاد فضاؤں میں ہم آج سانس لے رہے ہیں۔ اس پر بھی ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کے پہلے مہمان قاری عثمان یوسف صاحب ہیں۔ آپ ماشاءاللہ بہت خوش الحانی سے تلاوت کلام پاک فرماتے ہیں، قرات فرماتے ہیں، اور آپ اس قرات میں نیشنل ایوارڈ بھی جیت چکے ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک ہے، آپ نے تراویح بھی پڑھانی ہوگی، لیکن آپ نے وقت دیا، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بارک اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے اس نشست کے دوسرے مہمان عمر شفقت صاحب ہیں۔ آپ معروف ثنا خان ہیں، اور آج ہم ان سے حمد سنیں گے۔ السلام علیکم عمر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی بھی تشریف آوری کا شکریہ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ تھینک یو۔ ناظرین، ہمارے اس نشست کے، اس ٹرانسمیشن کے تیسرے مہمان جو پیغام ٹی وی کی معروف شخصیت ہیں، اور ہم تقریباً روز اپنے بہت سارے مسائل کے بارے میں ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، بہت ہی ہنسمکھ ہمارے پیارے مفتی مولانا اجمل بھٹی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، آپ کی بھی آمد کا شکریہ۔ جزاک تلاوت کلام پاک سے اس محفل کو جو ہے شروع کرتے ہیں۔ جی قاری عثمان یوسف صاحب، آپ تلاوت کلام پاک فرمائیں تاکہ ہم اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایاما معدودات۔ سبحان اللہ۔
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما شاء اللہ ما شاء اللہ. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ما شاء اللہ ما شاء اللہ. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحان اللہ سبحان اللہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. کیا بات ہے. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ما شاء اللہ. اللہم زدہم فزد. فمن شهد منكم الشهر فليصم. سبحان اللہ. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ما شاء اللہ. صدق الله العظيم. ما شاء اللہ. اللہم زدہم فزد. آپ نے انتخاب بھی رمضان المبارک کی نسبت سے کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عمر شفقت بھائی ہمیں کیا سنا رہے ہیں کلام آج؟ حمد باری تعالیٰ کی. جی سنائیے پلیز. ہر لہجہ
ہر دم اللہ، ہر لہجہ ہر دم اللہ، ہر لہجہ ہر دم اللہ، ہر لہجہ ہر دم اللہ، وہ خالق و مالک ارض و سما، بے شک بے شک، وہ خالق و مالک ارض و سما، اس کا رتبہ ہے سب سے جدا، اس کا رتبہ ہے سب سے جدا، وہ روزی رساں ہر عالم کا، وہ روزی رساں ہر عالم کا، دڑ کر دیتی ہے صدا، ہر لہجہ ہر دم اللہ، ہر لہجہ ہر دم اللہ، آنکھوں کا اجالا نام اس کا، آنکھوں کا اجالا نام اس کا، یکتا ہے نرالا نام اس کا، یکتا ہے نرالا نام اس کا، کیا خوب حوالہ نام اس کا، کیا خوب حوالہ نام اس کا، گرتوں کا سنبھالا نام اس کا، ہر لہجہ ہر دم اللہ، ہر لہجہ ہر دم اللہ، اور کعبے کے نظارے کہتے ہیں، کعبے کے نظارے کہتے ہیں، زمزم کے دھارے کہتے ہیں، زمزم کے دھارے کہتے ہیں، قرآن کے پارے کہتے ہیں، قرآن کے پارے کہتے ہیں، شب بر یہ ستارے کہتے ہیں، ہر لہجہ ہر دم اللہ، ہر لہجہ ہر دم اللہ، اور جو اس کی یاد میں رہتے ہیں، جو اس کی یاد میں رہتے ہیں، ہنس ہنس کے وہ دکھ سہتے ہیں، ہنس ہنس کے وہ دکھ سہتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، پر اپنی زبان سے کہتے ہیں، ہر لہجہ ہر دم اللہ، ہر لہجہ ہر دم اللہ، ہر لہجہ ہر دم اللہ، ہر لہجہ ہر دم اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ تو رب العالمین اول بھی ہے آخر بھی ہے، سبحان اللہ، ہر جگہ ہمارے رب کی قدرتیں، اس کی طاقتیں، سبحان اللہ، بہت خوبصورت پڑھا آپ نے ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب جی آپ کی جانب آئیں گے۔
روزہ بھی ہے بسم اللہ۔ اور اس وقت انرجی ویسے بھی ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے، تو ہمارے ناظرین کو آپ اس وقت کیا نصیحت فرما رہے ہیں، یا کیا دعا یا کیا وظیفہ بتلائیں گے آج؟ ناظرین کی طرف جانے سے پہلے اگر اجازت ہو تو میں آپ کی طرف آ جاؤں۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ ہم بیٹھے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ہم اس وقت ناظرین کے سامنے بیٹھے ہیں، کچھ سیکھیں گے، کچھ سکھائیں گے، کچھ نبوی تعلیمات ان تک پہنچائیں گے تاکہ وہ ان مبارک لمحات سے فائدہ اٹھا کے اپنی آخرت سنوار سکیں، بنا سکیں، جہنم سے آزادی لے لیں، جنت لے لیں، گناہوں کی بخشش لے لیں۔ صحیح۔ تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان تک خالص نبوی تعلیمات پہنچائیں، اللہ رب العزت کا پیغام پہنچائیں۔ بے شک بے شک۔ تو آپ نے انٹرو میں کہا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آہا، کیا تو انعام۔ میں اس پر تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات سے کچھ بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ اس نے جو مانگا وہی اس مہینے میں پورا ہو کے رہتا ہے دنیا ہی میں۔ اچھا جی۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یدعو بدعوت، جب بھی کوئی مسلمان، رمضان ہو یا رمضان سے آگے پیچھے، جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اور اس میں شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کی دعا نہ کرے اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے، صحیح۔ تو پھر اللہ رب العزت اس کی ہر دعا 3 طریقوں سے قبول کرتے ہیں۔ اچھا جی۔ اس کا فضل و کرم دیکھیں بے شک۔ کہ مسلمان کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ردی کی ٹوکری میں نہیں جاتی، قبولیت کی بلکہ اس کی نوعیت کچھ نوعیت بدل جاتی ہے۔ صحیح۔ ہم دعا کی قبولیت کا ہمارے ہاں جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ادھر ہاتھ کھڑے کیے، ادھر نیچے کیے تو سامنے وہ میری مراد پوری ہو گئی۔ جی ہم قبولیت اس کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ ان قبولیت کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ صحیح۔ تو آپ کے ان الفاظ سے مجھے ہو رہا تھا کہ کہیں کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ پیغام ٹی وی یہ کہہ رہا ہے کہ اس مہینے میں جو مانگو گے فوراً اسی دنیا میں پورا ہو جائے گا۔ نہیں، ایسی یہ غلط فہمی نہ ہو جائے۔ صحیح صحیح۔ تو اللہ اصول کے سمجھ رسول- لینا بہت ہاں، ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی دعا 3 طریقوں سے قبول ہوتی ہے۔ جی۔ اما ان یعجل اللہ دعوتہ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابھی دل میں خیال آتا ہے اور اللہ وہ پورا بھی کر دیتا ہے۔ کیا بات۔ قبولیت کی گھڑی ہے، وہ مالک قبول کر لیتا ہے تو وہ دنیا ہی میں مل جاتا اس ہے۔ کی رحمت ہے۔ اس کی رحمت کو سکا فضل و کرم دنیا ہی میں مل گیا، جو مانگا تھا وہ حاصل ہو گیا۔ وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے میں نے بڑی دعائیں کی، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہتا ہے یار تھک گیا ہوں میں تو دعائیں کر کر۔ عرصہ ہو گیا جی دعائیں وہ مانگ رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب جمع کر رہے ہیں۔ آخرت میں جب وہ ذخیرہ، وہ بہت بڑا خزانہ ملے گا تو وہ حیران ہوگا کہ یہ کہاں سے آ گیا اجر۔ وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ بِمِثْلِهَا، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں، اس کے مال میں، اس کے گھر میں، اس کی فیملی میں کوئی طوفان، کوئی مصیبت، کوئی مشکل آنے والی تھی اور اس کی دعاؤں کی بدولت اللہ نے وہ مصیبت ٹال دی، سبحان اللہ، وہ مشکل دور کر دی، اس کو پتہ بھی نہیں چلا۔ سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ سینکڑوں بار ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جی 1 سیکنڈ کے اندر اللہ نے پوری فیملی کی جان بچا لی۔ جی بے شک بے شک۔ 1 سیکنڈ میں بریک لگ گئی اور گاڑی روک گئی اور بچ گئے، وہ بھی بچ گئے، ہم بھی بالکل بچ ایسے گئے۔ تو یہ ان دعاؤں کی بدولت بھی ہو سکتا ہے جو ہم نے کی اور ایک بہت بڑی مصیبت سے ہم بچ گئے۔ تو اس لیے یہ ذہن کلیئر کر لیں کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ پیغام ٹی وی سے میسج یہ آیا ہے کہ اس مہینے میں ہم نے جو جو مانگا وہ چاند رات سے پہلے پہلے مل جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ جو دنیا میں ملا ہے وہ بہت تھوڑا ہوگا اور جو آخرت میں ثواب ہوگا وہ ان لمیٹڈ ہوگا۔ رب العالمین اگر اس دنیا میں دے دیں یہ تو یہ یہ اس کا ان کی فضل و کرم عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے، اور وہ دیتا بھی ہے، یس یس یس، دیتا بھی ہے۔ ورنہ اگر وہ ابھی فوراً جو نہیں ملتا ہمارے تو ہاتھوں بہتر ہی میں ملے گا۔ بہتر ہوتا ہے نا، سبحان وہ اللہ، مالک وہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اس لیے گھبرائیں نہیں کہ میں نے تو پورا رمضان دعائیں کی ہیں تو مولوی صاحب نے کہا تھا ہو جاتی قبول، تو میری تو نہیں ہوئی۔ یا نہیں میں بھائی، ہو شروع رہی سے ہے، کرتا چلا آ رہا ہوں، وہ ہو رہی ہے، سٹور ہو گئی ہے تو سمجھے کہ یہ آپ کے لیے اور زیادہ بہتر ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی نے حمد یا نعت پڑھی، حمد پڑھی، جو جی الفاظ بڑے اچھے ہیں لیکن اس میں بھی ایک تھوڑا سا میسج جو ہے نا جی پلیز پلیز، وہ لائن سے ہٹ گیا ہے۔ جی پلیز بتائیے۔ ہر لمحہ، ہر لحظہ، کائنات کی ہر چیز اللہ ہو نہیں کہتی۔ اللہ ہو کوئی ذکر نہیں ہے۔ اچھا، جو ذکر کرنا ہے نا، انسان ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، پرندے ہوں، ہر مخلوق جو ذکر کرتی ہے وہ اللہ اور اس کی صفات کو ساتھ جوڑ کے کرتی ہے۔
اوکے، مثلا اللہ یہ اس کا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے، اور اکبر یہ اس کی صفت ہے کہ وہ سب سے بڑا، تو یہ ذکر ہے۔ الحمدللہ یہ ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ ذکر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ذکر ہے۔ صحیح، تو اس مالک کی صفات کو جب ساتھ ملائیں گے تب یہ ذکر بنتا ہے۔ اوکے، تو اللہ کوئی ذکر نہیں ہے، جی اور یہ کوئی جی مخلوق نہیں کرتی۔ جی بہتر، یہ ہمارے ہاں ایک مسکنسیپٹ ہے جو معاشرے میں چل رہا ہے کہ اللہ ہو یہ بھی کوئی ذکر ہے، نہیں، ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جی بہتر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات سے واپس آئے تو معراج میں ابراہیم علیہ السلام دادا جان سے بھی ملاقات ہوئی، تو آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اقر امتک منی السلام، پہلے تو میری اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا۔ سبحان اللہ، ہم جیسوں کو بھی سلام آ رہا ہے، کیا بات ہے، جد الانبیاء کا علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو سلام کہنے کے بعد ان کو یہ پیغام دینا کہ جنت کا میدان بہت وسیع ہے، مٹی بہت زرخیز ہے، اور یہاں پودے پھلدار لگانے ہیں، تو ابھی سے کاشت کر لو۔ اوکے، تو دادا جان سے پوچھا کہ وہ پنیری پھر کیا ہے، کیا کاشت کریں؟ کیا کاشت تو دادا جان نے جو میسج ہم تک بھیجا وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب بھی آپ ان کلمات میں سے ایک کلمہ پڑھتے ہیں تو جنت میں آپ کا ایک پھلدار درخت لگ جاتا ہے۔ کیا بات، تو یہ ہے اللہ کا ذکر۔ جب بھی کوئی مخلوق ذکر کرتی ہے تو وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ ساری مخلوق کی عبادت ہے، اس کی تسبیح ہے، اس کا ذکر ہے، کیا کہنا، اور اس تسبیح کے ذریعے پوری مخلوق کو اللہ رزق دیتا ہے۔ کیا بات ہے، تو ذکر وہی ہے جو عرش والے نے خود اپنے مصطفیٰ کو سکھایا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا۔ کو بتایا، تو ہم اپنے پاس سے تراشیں گے تو وہ ویسا تو نہیں ہو سکتا نا، وہ قبول بھی ہوگا کہ نہیں۔ تو اس لیے ذکر جو ہے وہ ہے اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ان کلمات کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ تو ہم بھائی سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی اس حمد میں ان کلمات کی اصلاح کر لیں، کسی اچھے شاعر سے مشورہ لے کے اللہ کی جگہ پر اگر وہ اللہ اکبر شامل کر لیں، لا الہ الا اللہ شامل کر لیں، الحمدللہ شامل کر لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ شامل کر لیں، تو باقی جملے بہت اچھے ہیں۔ سبحان اللہ، لیکن یہ جو مین ان کی سٹرپ تھی یہ تھوڑی سی ڈاؤٹ فل ہے، اس کو ختم کرنا صحیح۔ ناظرین کرام، جو یہ دین ہے، یہ دین ہے ہی نصیحت، اور کوئی بھی ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھتا ہے، جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے ہماری ان باتوں کو نوٹس کیا، تو فوری طور پہ ہمیں اس بات سے آگاہی دے دی کہ یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے ہاں زیادہ محبوب ہے، یہ زیادہ صحیح ہے، اس کو اپنایا جائے، اور جو عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ یا آپ کا بتلایا نہیں ہے، ہمیں اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ شیخ، یہ تو آپ نے مجھے بھی اور آپ نے قاری صاحب کو بھی یہ نصیحت فرما دی، تو کچھ ناظرین کے لیے مزید اضافہ کرنا چاہیں گے، کچھ وظیفہ یا؟ بالکل، ہم آپ کو اور ناظرین کو اس مبارک لمحے اور رمضان مبارک کی برکتوں والی گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے عمل بتاتے رہیں گے ہر روز انشاءاللہ۔ تو آج جو عمل ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ رات کو بھی بڑا مسئلہ ہوا جی، چاند کا اعلان تھوڑا دیر سے ہوا تو تراویح کسی نے پڑھی کسی نے نہیں پڑھی، تو چہ مگوئیاں اور رنگ برنگی باتیں ہو رہی ہیں۔ بالکل۔ تو کچھ کہتے ہیں جی کیا میں اگر تراویح نہ ہی پڑھوں پورا رمضان تو کیا پڑھوں میرا ہی روزہ، نہ؟ ہاں پڑھوں ہی نہ تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے ناظرین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یہ ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ روزہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بھی روزہ رکھا ہوا ہے، نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ کیا انعام ہے، کیا انعام۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے روزے فرض کیے ہیں
اور میں نے تمہارے لیے قیام اللیل کا طریقہ رائج کیا ہے. تو آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو جو رات کو مفتی قیام صاحب اس اللیل کی کرتا تفصیل ہم بریک سے واپس آ کے لے لیتے ہیں, کچھ وقت ہمارے پاس کم ہے. قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ, بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تلاوت فرمائی, آپ نے حمد سنائی. ناظرین اس کے ساتھ ہی ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بلیسڈ رمضان افطار ٹرانسمیشن یہ جاری رہے گی. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. یہ سیگمنٹ ہے آج کی بات. ویسے تو ہم پوری ٹرانسمیشن میں اور پیغام ٹی وی میں سارا دن آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاتے ہیں, لیکن اس سیگمنٹ کا خصوصی طور پر یہ نام رکھا گیا ہے. تو آج کی بات یہ ہے کہ رحمت للعالمین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنوں اور غیروں سب کے لیے سراپا رحمت ہیں, انتہائی مشفق و مہربان ہیں. اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو یوں کہہ دیں کہ تم ذلیل و خوار ہو تو اس شخص کی بدبختی کے کیا کہنے. اللہ کریم محفوظ فرمائے وہ کس قدر بد نصیب شخص ہوگا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو, پھر اس کی ناک خاک آلود ہو. تیسری مرتبہ پھر فرمایا اس کی ناک پھر خاک آلود ہو. عرض کیا گیا کس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا. والدین کی خدمت اور ان کا احترام اس قدر ضروری ہے. آج کی کتاب کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور ارشادات کا معتبر ترین مجموعہ صحیح البخاری ہے. آج کل زیادہ تر لوگ ویسے بھی انگلش میں پڑھنا پسند کرتے ہیں, انگلش بولتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے جو انگلش میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو جاننا چاہتے ہیں, احادیث کو پڑھنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے دارالسلام نے صحیح البخاری کا انگلش ایڈیشن شائع کیا ہے جس کی 9 جلدیں ہیں, اور یہ کسی بھی بڑے مکتبہ سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. پروگرام کی جانب میں آؤں گا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے انتہائی معزز مہمانان نے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. آپ پیغام ٹی وی پہ ایک کافی عرصے سے ان سے دینی علوم اور شرعی رہنمائی لے رہے ہیں. قرآن کریم کی تفسیر ہم ان سے پڑھتے ہیں, اور اس وقت ہماری خوش بختی کہ ہماری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ علوم اسلامیہ کے ڈین بھی ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی تشریف آوری کا جی بہت شکریہ. شکریہ جی, بڑی مہربانی. ناظرین ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان جناب رانا شفیق خان پسروری صاحب ہیں. آپ زونل رویت حلال کمیٹی پنجاب کے ممبر بھی ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی بھی تشریف آوری کا شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. آپ کی جانب سوالات کے لیے آؤں گا, لیکن بریک سے پہلے ہم مفتی صاحب سے ایک بات کر رہے تھے. آپ فرما رہے تھے کہ جس نے روزے جو ہیں وہ احتساب سے اور ایمان کے ساتھ رکھے. جی میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پیش کیا تھا کہ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب کی نیت سے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر جو مسئلہ کل رات سے چلا کہ کچھ لوگ تراویح پڑھ نہیں سکے, کچھ پڑھنا چاہتے تھے تو ان کو کچھ لوگوں نے منع کر دیا جی چونکہ آپ عشاء کے بعد وتر پڑھ چکے ہیں تو اب آپ نفل نہیں پڑھ سکتے. سکتے. تو حالانکہ نفل تو وہ عبادت ہے
جو مومن کے لیے سراپا رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک میں قیام اللیل کیا، جس کو ہم نماز تراویح بھی کہتے ہیں، نماز تہجد بھی کہتے ہیں، جس نے یہ نوافل ادا کیے اس کے بھی پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حکم نبوی یہ ہے کہ جس شخص نے عشاء کے بعد وتر پڑھ لیے ہیں وہ پڑھے جس کو امید ہے کہ میں صبح نہیں اٹھ سکوں گا، صحیح، تو وہ پڑھ کے سوئے، لیکن اہتمام کرے۔ مبارک میں تو سب نے آپ نے جاگنا اٹھنا ہوتا ہے ہے، تو وہ بہتر ہے کہ چھوڑ دے، لیکن رات کو جو کشمکش تھی، اندازہ نہیں تھا، کنفرم نہیں تھا، جی۔ تو پڑھ لیے۔ تو اب وتر کے بعد اگر کسی کو جاگ آ گئی ہے عام حالات میں بھی، تو کیا وہ نفل نہیں پڑھ سکتا؟ بالکل پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ نفل کہتے ہی اس سے بعد کو جو فرضوں سے زائد ہے۔ اور ان کا فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت والے دن جب سب سے پہلے عبادات میں نماز کا حساب کتاب ہوگا تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے کہ میرے بندے کے فرائض چیک کرو، اگر پورے ہیں تو الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، اور اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو ان نوافل کے ساتھ ان فرائض کی کمی اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے نوافل فرائض کی جگہ پر قبول کر لیں گے۔ صحیح صحیح۔ تو وہ دوست جو یہ کہتے ہیں جی پورا رمضان اگر تراویح نہ بھی پڑے تو کیا ہے، روزہ تو ہو جائے گا، بھائی روزہ تو ہو جائے گا، لیکن جو آپ کا نقصان ہوگا اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ یہ وقت تو دوبارہ نہیں آئے گا، یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا، اور ان نوافل کا جو اجر و ثواب ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس میں ویسے ہی جو ہے تو کوشش کرنی چاہیے۔ تو جو احباب وطر پڑھنے کے بعد بھی جاگ آ گئی ہے اور دوبارہ نفل پڑھنا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ جی بہتر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب میں آؤں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو، لیکن آج کل جس طرح ہم شہروں میں رہتے ہیں ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ چاند دیکھے، تو کیا وہ پھر کیسے روزے رکھے، یا وہ روزے سے رکھ سکتا ہے بغیر چاند دیکھے اگر ہر شخص چاند نہیں دیکھتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، چاند دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ کے، اگر اس کو کوئی اس کا پڑوسی یا اس کا محلے والا یا کوئی گاؤں والا بتا دیتا ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، تو اہل محلہ میں سے یا اہل علاقہ میں سے کسی ایک شخص نے بھی چاند دیکھ لیا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے خود چاند دیکھ لیا۔ صحیح۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے کہ بستی میں کسی کو چاند نظر نہیں آیا، اور پھر کوئی شخص بستی کے باہر سے آیا، آپ نے اس سے پوچھا، اس نے کہا میں نے خود چاند دیکھا تھا، تو آپ نے اس کی گواہی تسلیم کر لی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک علاقے کے اندر اس کا مطلع ایک ہے، کوئی بھی شخص اگر چاند دیکھ لے تو اس میں اس کو اس رویت کو ہر شخص کی رویت سمجھا جائے گا۔ یہ ہر شخص کی انفرادی رویت ضروری نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی رویت ہے جو کسی بھی علاقے کو لوگ اگر دیکھ لیں تو اس کو سب کی رویت قرار دیا جا سکتا ہے۔ جی بہتر۔ رانا صاحب آپ کی جانب، کہ جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایک علاقے میں کسی نے وہ دیکھ لیا تو وہ ان سب کے لیے ہے، جو یہ سومو لرؤیتی ہے تو کیا علاقہ کے حوالے سے یہ مختلف ہوگا؟ لائک پنجاب میں اگر نظر نہیں آیا، یہ ایک بڑا رقبہ ہے، سندھ میں نظر آ گیا یا KPK میں نظر آ گیا ہے، ادھر کی گواہی تسلیم کر لیتے ہیں، تو کیا یہ بھی کفایت کر جاتی ہے؟ اصل میں جو الفاظ ہیں لکل بلد رؤیتہ، ہر علاقے بلد کا لفظ ہے، اور بلد کا لفظ جو ہے نا بڑا وسیع المعانی ہے۔ بلد شہر کو بھی کہتے ہیں، بلدیہ کا لفظ ہم عام بولتے ہیں، علاقے کو بھی کہتے ہیں، صوبے کو بھی کہتے ہیں، ملک کے لیے بھی بلد کا لفظ آ جاتا ہے، اور طول بلد اور عرض بلد کو دیکھیں تو پھر پوری دنیا بھی اس پہ آ جاتی ہے۔ لیکن اس کی توجیہ جو کی ہے فقہائے اسلام نے، وہ کی ہے نظام قضاء اگر کسی علاقے کا ایک ہے تو وہاں یہ ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے اندر قریباً تمام مخاطب فکر کا اس پر اجماع ہے کہ ایک رویت حلال کمیٹی ہے جس میں تمام مسالک کے مسلمان نمائندے موجود ہیں، تو ان کے ذریعے سے، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ حدیث ہے کہ رمضان کے لیے ایک آدمی کی گواہی کافی ہے اور عید کے لیے 2 آدمی کی گواہی ضروری ہے۔ تو کوئی ایک آدمی بھی اگر دیکھ لیتا ہے اور وہ ہے مسلم، یعنی باقاعدہ اسلام کے احکامات کو کا پابند، تو اس کی ایک ہی گواہی بھی کافی ہو سکتی ہے۔ اب کل جو مسئلہ پیدا ہوا تھا جس کی طرف مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا، رات کو 10 بجے اعلان، ہاں میں اسی کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں جو لوگ پروسیس کو نہیں سمجھتے، جن کو معاملے کا پتہ نہیں ہے، وہ اختلاف اور خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کو ابھار کے تو علماء کرام کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب دیکھیے، اصل میں رویت حلال کمیٹی جو ہے وہ ایک ہے مرکزی، جی،
اور باقی زونل ہیں. ٹھیک ہے. ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر تھانے کی سطح تک ہونی چاہیے تاکہ وہ آپس میں رابطہ رکھیں. اچھا اس کے جو نمبر ہی ہیں ان سے رابطہ کرنے کے لیے نا لوگوں کے لیے مشکلات ہیں. جن کے پاس نمبر ہیں کسی کے وہ تو ان کو اطلاع کر دیتے ہیں, باقی لوگ نہیں کر پاتے. یہ خود بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اگر خود نہیں دیکھ پاتے تو پورے پاکستان سے جو خبریں ہیں وہ ان کو انتظار کرتے ہیں. مثلا پنجاب کے اندر جو تھا نا حد آخری حد تک وہ تھا 7:18 تک کہ اس وقت تک نظر آ سکتا تھا. مختلف علاقوں میں ٹائم کا فرق ہوتا ہے. تو پنجاب والوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 18 تک انتظار نہیں کیا, پہلے رابطہ انہوں نے کہا جی کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی جو ہے وہ اس کا فیصلہ اعلان کرے گی, تو ہمیں تو نظر نہیں آیا لیکن آخری فیصلہ وہ کریں گے. تو میڈیا نے ہمیں یہ بات چلا دی کہ پنجاب میں کہیں بھی نظر نہیں آیا, حالانکہ میں خود وہاں موجود تھا. رویت حلال کمیٹی کے اندر صرف علماء نہیں ہوتے, فلکیات کے ماہرین بھی ہوتے ہیں, موسمیات کے ماہرین بھی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی اچھا بتائیں کس وقت دیکھا ہے, تو جو ٹائم بتایا مردان والوں نے وہ چاند کے طلوع کا وقت تھا ہی نہیں, چاند اس کے بعد 5-7 منٹ طلوع ہونا تھا. وہ ریجیکٹ کر دیا گیا. پھر سوابی والا جو آدمی تھا اس نے بھی جب بتایا تو نہ وہ ڈگری جو ہے 8 اور 9 ڈگری پہ نظر آنا تھا, نہ اس کی وہ تائید کر سکا نہ وقت کی, تو اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا. دوسرا یہ واقعہ ہوا کہ کرائیٹیریا بہت زبردست ہے اس کا. ہاں جی. اس کے بعد یہ ہوا کہ جہاز میں جا رہے تھے پشاور سے, مولانا تقی عثمانی جو ہے نا ان کے قریبی اپنا جو علماء کرام ہیں ان کے ایک سیکٹری بھی تھے اس میں, انہوں نے جہاز میں سے دیکھا, اس کی تصویریں بنائیں. جہاز والوں نے بھی دیکھا, وہ اترے 8:35 پہ کراچی. تو انہوں نے جب فون کیا تو ایک نئی بحث شروع ہو گئی کہ جہاز میں دیکھا ہوا چاند جو ہے وہ قابل اعتبار ہے کہ نہیں ہے, قابل قبول ہے یا نہیں. ہاں اس پہ علماء اہل حدیث نے کہا جی کہ علماء اہل حدیث بریلوی کو دیوبندی بھی کہ حدیث کے الفاظ ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند دیکھنے کی کوشش کرو فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, کہ بادلوں کی وجہ سے اگر دکھائی نہیں دیتا تو بادل چونکہ نیچے رہ جاتے ہیں جہاز اوپر چلا جاتا ہے, تو اس کی توجیہ کر گئے. پھر ان کے پاس اطلاع آئی ایک بہاولپور کی, ایک رحیم یار خان کی, صادق آباد کی. تو ان سے شناختی کارڈ منگوائے گئے. ان لوگوں کو کہا گیا جی کہ کس وقت آپ نے دیکھا ہے, جی بہتر, اس کا سمت کون سی تھی. اس کے بعد پھر انتظامیہ کو کہا گیا کہ ان آدمیوں کے علاقے میں گھر میں جائیں اور ان کے علاقے کے جو علماء کرام ہیں ان سے پوچھیں یہ لوگ کون ہیں. جی بہتر. تو آپ کو پتا کہ انتظامی ان کا جو لوگ کردار ہوتے کیسا ہے وہ وقت لگا دیتے ہیں, پولیس والے دوسرے تیسرے. تو علماء کرام کے جب پاس گئے تو انہوں نے کہا یہ نمازی آدمی ہے ماشاءاللہ. تو ان لوگوں کی تائید, اور اس کے بعد پھر اس کے بعد کئی علماء کرام نے بھی پھر کہا کہ ہم نے دیکھا ہے. جی بہتر. چاند کا یہ مسئلہ لیٹ ہونے کا. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب میں آؤں گا کہ جس طرح رانا صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ اس میں وقت لگ گیا سارے پروسیسز سے گزرتے ہوئے, تو اگر رویت حلال کمیٹی نے تاخیر سے اعلان کیا تو کچھ لوگ آج کے روزہ میں شک کر رہے ہیں, کیا یہ شک کرنا اب ٹھیک ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یا تو آپ خود چاند دیکھنے کا اہتمام کریں اور پھر اس پر اعتماد کریں, اور اگر آپ کے پاس چاند دیکھنے کا کوئی با اعتماد ذریعہ نہیں ہے اور آپ نے خود سے دیکھا بھی نہیں ہے, تو پھر ایک جس گورنمنٹ کے اندر آپ رہ رہے ہیں, جس ریاست کے اندر رہ رہے ہیں, انہوں نے ایک با اعتماد علماء کا فورم بنایا ہوا ہے جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء موجود ہیں, اور پھر اس کے اندر جتنی بھی ٹیکنیکل سپورٹ ہے وہ بھی حاصل ہے مختلف محکمہ جات کی, اور پھر وہ ایک اعلان کر دیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے. رہ گئی تاخیر, تو تاخیر کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا نہیں ہونے چاہیے, اس لیے کہ بہرحال انہوں نے تاخیر کی وجہ سے دقت ہوتی ہے نا, دقت شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہے. اب دیکھیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ساری رات انتظار کرتے رہے, 10 سوا 10 جا کے اعلان ہوا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اس میں تراویح کا معاملہ بھی اور حفاظ اور مختلف لوگ, رمضان کا اہتمام جو ہے وہ مختلف طرح سے ہوتا ہے. تو جب ہر ایک کو اس بارے میں مشکل پیش آئی ہے تو پھر انہوں نے اس کا غصہ علماء کرام پر نکالا ہے یا رویت ہلال کمیٹی کے اوپر نکالا ہے. حالانکہ جیسے رانا صاحب بتا رہے تھے کہ جب آپ نے کوئی چیز کنفرم کرنی ہو تو اس میں دیر تو لگ جاتی. اب یہاں مطلع ابر آلود تھا, لاہور میں بادل تھے, کراچی میں سنا بادل تھے, ہر جگہ پہ بادل تھے, تو بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا, جبکہ سائنٹیفکلی چاند تو موجود تھا. اور جیسے بتایا گیا کہ جہاز میں اگر نظر آیا تو وہ چاند تو موجود تھا. تو جہاز کی رویت کو ہم قرار دیں گے درست کہ نہیں قرار دیں گے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے, ایک نیا مسئلہ ہے. لیکن بہرحال بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ 30 دن پورے کر لیے جائیں.
صحیح. لہٰذا اگر تو کہیں نہ نظر آتا اور کہیں سے شہادت نہ ملتی تو پھر تو اسی فرمان نبوی پر عمل ہونا تھا کہ بادلوں کی وجہ سے نظر نہیں آیا، ہم نے 30 پورے کرنے تھے. لیکن اگر کہیں نظر آ گیا تو اس کو کنفرم کرنا تو ضروری ہے. البتہ یہ بہرحال کہا جا سکتا ہے اس پروگرام کے توسط سے کہ شکوک و شبہات کی بجائے ہم جو ارباب اختیار ہیں ان سے یہ کہیں، اور جو بھی کمیٹی ہے ان سے یہ کہیں کہ اس میں اس پروسیس کو جلدی کیا جائے. مثلاً یہ کہ دیکھیں 7:38 پر پورے پاکستان میں 7:38 کے بعد چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں تھا. اگر 7:38 تک چاند نظر آ گیا تھا اور اس کی کوئی شہادت مل گئی تھی تو چلیں زیادہ سے زیادہ اس میں کوئی آدھا گھنٹہ اور لگ جاتا، متعلقہ لوگ جو ہیں وہاں پہنچ جاتے اور وہ انفارمیشن کلیکٹ کر لیتے. تو اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جانا چاہیے اور آئندہ کوشش کی جانی چاہیے کہ وقت کم سے کم ضائع ہو اور شہادتوں کو کنفرم کرنے میں جتنا پروسیس ہے اس کو ذرا سپیڈ اپ کیا جائے. علاوہ ازیں اس معاملے میں اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. جی ضرور. میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں. ہمارے ساتھ لائن پہ جو ہے پروفیسر یاسین ظفر صاحب موجود ہیں، پہلے ان کو لے لیتے ہیں. چلیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کے وقت دینے کا شکریہ. جی ناظرین، پروفیسر یاسین ظفر صاحب مرکزی رویت حلال کمیٹی کے ممبر ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. سر یہ بتائیے گا. جی جی بالکل، جی زبردست زبردست. سر یہ بتائیے گا، چاند دیکھنے کے حوالے سے حکومتی سطح پہ جو گواہیاں آتی ہیں اور گواہی کو قبول کرنا ہوتا ہے، اس کی کیا شرائط ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں پیغام ٹی وی کا اور آپ تمام حضرات کا. جہاں تک تعلق ہے گواہیوں کے آنے کے بعد اس کو قبول کرنے کا، تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے بھی گواہی آتی ہے سب سے پہلے اس کو پرکھتے ہیں محکمہ موسمیات والے، اسپارکو والے، اور یہ جو ٹیکنیکل قسم کے لوگ ہیں یہ پہلے دیکھتے ہیں، کچھ سوالات کرتے ہیں. صحیح. ایک تو یہ ہے کہ جس علاقے سے گواہی آ رہی ہے کیا وہاں موسم صاف ہے، بادل تو نہیں ہے، بارش تو نہیں ہے. دوسرا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ وقت کیا بتاتا ہے کہ میں نے کس وقت وہ چاند دیکھا ہے. کیا اس علاقے میں وہ ممکن ہے کہ اس وقت چاند نظر آئے یا وہ چاند نظر آنے کا وقت ہے. پھر اس کا ایک رخ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کس رخ میں دیکھا اور کتنی بلندی پر چاند کو دیکھا. یہ ساری چیزیں وہ پوچھنے کے بعد پھر وہ گواہ کو ہمارے سپرد کرتے ہیں، جس کی دیانت امانت پھر علماء اس کو چیک کرتے ہیں. اور اس کا بڑا اچھا طریقہ ہے کہ ہم مقامی طور پر جتنے بھی وہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے کوئی نہ کوئی رابطے ہوتے ہیں اپنے مقامی علماء سے. مثلا عزیز علماء کے مجھے معلوم ہے کہ بہاولپور میں کون ہے یا رحیم یار خاں میں کون ہے یا کراچی میں کون ہے. میں ان سے رابطہ کر کے ان کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ نمبر ہے، آپ اس پر رابطہ کر کے یہ عزیز آدمی ہے، اس کو ذرا چیک کریں کیا یہ آدمی اس قابل ہے کہ اس کی گواہی قبول کر لیں. اسی طرح سے بریلوی مکتبہ فکر، اسی طرح سے دیوبندی، اسی طرح سے اہل تشیع وہ بھی چیک کر دیتے ہیں. تو اس اطمینان کے بعد، تسلی کے بعد گواہی قبول ہوتی ہے. میں ایک بطور مثال آپ کو عرض کر دوں. کل ہمارے پاس گواہی آئی تھی مردان سے آگے کوئی قصبہ ہے وہاں سے. جب پہلا سوال ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جب چاند دیکھا وقت کیا تھا، انہوں نے کہا جی 7:23 تھے، جبکہ وہاں غروب آفتاب کا وقت 7:25 تھا. تو یہیں سے ان کی گواہیاں جو تھی وہ مسترد ہو گئی. تو اس طرح سے ہمارا ایک طریقہ کار ہے. باقی مرکزی رویت حلال کمیٹی میں بیٹھنے والے وہ بھی انسان ہیں، اس سے بھی غلطیاں ممکن ہو سکتی ہیں، لیکن ہم اپنی امانت دیانت سمجھ کر اور ذمہ داری کو سمجھ کر کم سے کم وقت میں اس فریضہ سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں. لیکن بعض دفعہ جیسے کل بہاولپور کی گواہی اور رحیم کی جو گواہی تھی اس کو پرکھنے میں کافی وقت لگا. بار بار ان سے رابطہ ہمیں کرنا پڑا، وہاں کے علماء کو بھیجنا پڑا، تب جا کے وہ تسلی بخش کام ہوا. پھر ہم نے اعلان کیا. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ کل محکمہ موسمیات کی رپورٹ یہ تھی کہ چاند دیکھنے کے امکانات بہت واضح ہیں، اور اگر بادل نہ ہو تو یہ کئی جگہوں پر جمع غفیر اس کو دیکھ سکتا ہے. اس لیے کہ اس چاند کی عمر 49 منٹ تھی.
जबकि आम तौर पर अगर चांद नजर आता है उसकी उम्र 40 से 42 मिनट हो सकती है। सही। तो ये तो 49 मिनट थी। दूसरा ये था कि उसका जाविया जो था जिस पर उसकी बुलंदी नजर आनी थी वो 9 डिग्री तक था। तो जबकि आम हालत में वो 8 डिग्री पर भी नजर आ जाता है, 7 पर भी नजर आ जाता है, लेकिन ये 9 डिग्री पर नजर आना था। तो बहरहाल ये इम्कानात को ही सामने सब कुछ जी बेहतर, जी बेहतर। हमने कल ये तसल्ली बख्श ऐलान किया जिस पर हमें पूरा इत्मीनान है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबको बरकतों से नहीं सर, पूरी कौम ने इस जी जी कर दूं जी आज अगर कहीं मौसम साफ है जी तो वो लोग चांद देखने की कोशिश करें, उन्हें चांद बहुत ऊंचा नजर आएगा और वहीं से उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि ये पहले दिन का चांद नहीं है, ये बल्कि दूसरे दिन का चांद है। जी बेहतर अल्लाह आप सबको सर। आफियत के साथ जी जी बेहतर, बहुत शुक्रिया सर। ये फरमाइएगा कि जैसे साइंसदान चांद की बर्थ के हवाले से पहले बता देते हैं कि अब इसकी बर्थ होगी या इतना टाइम है या इतने टाइम रहेगा, तो क्या इस साइंसी जो हमारे पास मौजूद होती है इंफॉर्मेशन, इसकी बुनियाद पर रमज़ान का आगाज़ किया जा सकता है या ईद मनाई जा सकती है, ईद का ऐलान किया जा सकता है उन आलात पे? अगर उलमा की बड़ी दो टोक राय है और वो तो हदीस में भी आता है। साइंसदान हमें बता देते हैं कि ये चांद की पैदाइश हो गई है, ये तो वो बताते हैं, लेकिन मसला तो उसकी रोयत का है ना कि उसको हम अपनी आंखों से भी देख लें। तो जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देख लेते तो वो मसला हल नहीं होता। इसलिए उसकी ये एक जो शरई तकाजे हैं उसको पूरा करना जरूरी होता है, जिसके लिए फिर हम लोगों से भी अपील करते हैं, खुद भी कोशिश करते हैं, जोनल कमेटियां मौजूद होती हैं, इन सब का यही काम होता है ताकि हम वो शरई जो तकाजा है उसको अपनी आंखों से देखने का वो पूरा कर सकें। जी बेहतर सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू सो मच सर। जी मैं एक छोटी सी वजाहत जी, करना राम चाह रहा था कि कल जब हम बैठे हैं ना तो बाकायदा स्पार्को वालों ने, मौसमियात वालों ने कहा था कि ये जो इलाका है ना बहावलपुर का, रहीम यार खान, जी हाँ। यहाँ चांद के नज़र आने के इम्कानात हैं, इसलिए कि वहाँ मतला साफ है। सही। बाकी हर जगह पे मतला बदलूब था जी बिल्कुल, और वहीं से इतला आई है। और दूसरा ये हुआ कि एक तो होता है ना कि देखते ही फ़ोन कर दें, जब ऐलान नहीं हो पाया तब उन लोगों ने रब्ता किया। हालांकि होना ये चाहिए कि रोज़ हिलाल कमेटी के जो नंबर हैं वो इतने मुश्तहर कर दिए जाएँ कि जहाँ किसी को दिखाई दे उसी वक्त वो रब्ता कर लें। जी बेहतर, जी बेहतर। भट्टी साहब आपकी जानिब कि अगर ये जो रोयत हलाल की कमेटी है, जिस तरह बता रहे हैं पूरी मेहनत के साथ जो फ़ैसला करते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई फ़ैसले में कमी बेशी रह जाए तो जो मान लेते हैं इस फ़ैसले को, हम हैं, अवाम हैं, पाकिस्तानी, बाकी इस फ़ैसले को मान लेते हैं, कोई हम पर कोई गुनाह तो नहीं इस बात का? अब्बास भाई, पहली बात तो ये है कि जितना हमने प्रोफेसर साहब को सुना, डॉक्टर साहब को सुना, राना साहब को सुन रहे हैं, जितनी इख्तियात इसमें बरती जा रही है, जी जितने वसाइल इसके अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इन सारी मेहनतों के बाद क्या ये चांस वाकई मौजूद है कि गलती हो जाए? तो ये मसला कहाँ शुरू होता है? असल में हमारे यहाँ कुछ उलमाए कराम फितरती जल्दबाज हैं और कुछ उनके सियासी इख्तलाफात भी कह सकते हैं, फ़िकी इख्तलाफात भी कह सकते हैं। जल्दबाजी तो पूरी कौम का ही मसला है। तो वो, हाँ, ये बात भी है। तो वो क्या करते हैं कि वो हमारी इस मरकज़ी कमेटी पर एतबार नहीं करते, एतमाद नहीं है, और वो झट से सोशल मीडिया पर एक मैसेज छोड़ देते हैं कि चांद कोई नहीं नज़र आया, देखो फ़लाँ जगह पर भी नज़र नहीं आया, फ़लाँ पर भी नज़र नहीं आया, फ़लाँ पर भी नज़र नहीं आया, लिहाजा अब ये जो ऐलान कर रहे हैं ये झूठे हैं। सही। हालांकि जिन्होंने ऐलान किया है उन्होंने एक एक गवाही को परखा है, चेक किया है, साइंटिफिक तरीके से भी और इस्लामी शरई तरीके से भी। तो सारा चेक करने के बाद अब वो भी उलमाए कराम है, क्या उनको अल्लाह का खौफ नहीं है? अगर हम इन उलमाए कराम पर जो रोयत हिलाल कमेटी में शामिल हैं और किबार उलमाए कराम हैं हर मज़हब के फ़िक्र से, हर मकतबा फ़िक्र से, तो जब हम इन सब को कह दें कि ये नाकाबिल एतबार हैं तो फिर काबिल एतबार कहाँ से मिलेंगे? तो इन पर एतबार करना चाहिए। जी, तो हमें पूरा यकीन रखना चाहिए कि ये जो ऐलान कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, दुरुस्त कर रहे हैं और उसके मुताबिक रोज़ा रखेंगे। और जिन्होंने रख लिया, मैं अभी आपको बताता हूँ, मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया कि हमारे यहाँ जब चांद नज़र नहीं आया और लेट ऐलान हुआ तो कुछ लोगों ने फ़र्ज़ी रोज़े की नीयत से रोज़ा नहीं रखा। वो कहते हैं जी आज इस दिन में चूँकि शक पैदा हो गया है लिहाजा हम नफली रोज़ा रख रहे हैं, फ़र्ज़ी नहीं।
تو یہ اس سے بھی بڑی بدقسمتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوم الشق فقد عصا ابا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے شک والے دن کا روزہ رکھا تو اس نے مصطفیٰ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے. تو اگر اس کو یہ اطمینان ہی نہیں تھا تو پھر تو اس کو روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا. جی بہتر. تو یہ جو بے اعتباری کی فضا ہے اس میں علماء کرام کو بھی اپنا تھوڑا سا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ جلد بازی میں اعلان نہ کر دیں. اتنی بڑی کمیٹی، اتنے علماء کرام، اتنے وسائل اگر اس صرف چاند کے لیے مہیا کیے گئے ہیں تو ان پر اعتبار کرنا چاہیے، ان کے اعلان کا انتظار کرنا چاہیے، اور جب اعلان ہو گیا ہے تو پھر پورے اعتماد کے ساتھ اس کو ماننا چاہیے. زبردست. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. تاخیر سے چاند دیکھا، لوگوں کا ذہن تھا کہ شاید اب اعلان ہوگا کہ نہیں دیکھا گیا، چاند نظر نہیں آیا، اور سحری کی بھی تیاری نہیں کی اور لوگ اپنی زندگی کے جو معمول ہیں ان کو ادا کر رہے تھے. اگر کوئی لوگ سحری کا بندوبست نہیں کر سکے یا سحری نہیں کر سکے تو ایسے میں ان کے روزے کی کیا حیثیت ہوگی؟ دیکھیں میرا خیال یہ سوال اٹھنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ بہت وقت موجود تھا. ایسا نہیں ہوا کہ کوئی سحری کے قریب جا کے چاند کا اعلان ہوا ہو. چاند کا اعلان تو عشاء سے کوئی 1.5 گھنٹہ بعد ہو گیا تھا، 2 گھنٹے بعد. تو اس کے بعد انتظام کرنے کے لیے اگر کسی نے بالکل بھی انتظام نہیں کیا ہوا تھا تو بھی انتظام کے لیے کافی وقت موجود تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کی توقع تو پہلے سے تھی. تو ایسا تو نہیں ہے کہ اچانک اعلان ہوا ہے. تو اگر بلکہ نہ ہوتا، چاند نہ ہوتا تو یہ غیر متوقع بات ہوتی. تو چاند ہوا ہے تو بالکل توقع کے عین مطابق ہوا ہے، لوگوں نے انتظام پہلے سے کیا ہوا تھا. لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ جو اس طرح کے سوال اٹھا رہے ہیں ان کے لیم ایکسکیوزز ہیں، اس کی وجوہات اور ہیں. یہ چاند میں تاخیر اس کی وجہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ توقع تھی، سب لوگوں نے رمضان کی تیاری کی ہوئی تھی. اگر بر وقت چاند نظر آ جاتا تو بھی تیاری تھی، اگر تاخیر سے نظر آیا تو بھی تیاری ہے. البتہ تراویح کے حوالے سے لوگ جو مستقل باجماعت تراویح پڑھنے کے عادی ہیں ان کو تھوڑی سی دقت ہوئی ہے کہ اس سے بعد جا کے اعلان ہوا ہے تو کہیں تراویح پڑھ سکیں، کہیں نہیں پڑھ سکے، کہیں انڈیویجول لوگوں نے پڑھی ہے. تو یہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک نفل ہے، معاملہ اس کا کسی بھی طرح سے اگر کر لیا ہے تو وہ درست ہے. روزے کے اندر میرا نہیں خیال کہ اس میں وقت کی یعنی تاخیر سے اعلان کی وجہ سے روزے کے اندر کوئی خرابی پیدا ہونے کا امکان تھا یا ہوا، یا ان کے روزے کا کیا ہم کوئی فتویٰ اس کے اوپر لگائیں. میرا خیال ایسی کوئی صورت یا ایسا امکان نہیں تھا. سر آج کل تو ویسے ہی جو ریسٹوران ہیں وہاں سے تیار کھانا مل جاتا ہے، اگر کوئی شخص نہیں اہتمام کر سکتا کوئی نہیں تھا، یہ بلا وجہ لوگ اس وقت تک کوئی نہیں سویا، کوئی نہیں تھا اس وقت. یعنی اور وجوہات ہیں اس کی، جو اگر روزے کے بارے میں سوال اٹھاتا ہے نا تو اس کی وجوہات اور ہیں. ایسی کوئی وجہ نہیں تھی کہ آپ اس تاخیر سے اعلان کی وجہ سے روزے سے رہ گئے. لوگ تو پوچھ رہے تھے بار بار کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا، کوئی اطلاع آئی ہے کہ نہیں آئی. سوئے کوئی نہیں، 10 بجے کون سوتا ہے. جی بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ شرارتی لوگ ہیں، اپنا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا نا وجوہ اور ہیں. اب دیکھیے جو ہمارے ہاں ذہن ہے مغرب کے چاند والا پوپل انہوں نے ہمیشہ اختلاف کیا. مفتی منیب صاحب کے ساتھ تو مسلک کا اختلاف ہو سکتا تھا، لیکن مفتی شفیع صاحب کا مسلک تو وہی ہے، تب بھی اختلاف کیا. مولانا احتشام الحق کے دور میں بھی کیا، مولانا عبداللہ جو تھے ان کے دور کے اندر بھی کیا. یہ پرابلم کوئی اور ہے، آج بھی عبد الخبیر صاحب انہی کے ہم مسلک ہیں، مسئلہ کوئی اور دوسرے یہ جو میڈیا کے اوپر کرتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو اکثر روزہ نہیں رکھتے، دین بیزار، ان کو بہانا چاہیے دین اور دین داروں کا مذاق اڑانے کا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ایک بریک کا وقت ہوا چاہ رہے ہیں ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کی جانب ہم بڑھیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے انشاءاللہ. ابھی بہت سارے سوالات ہیں جو ہمیں اپنے ان شیوخ سے کرنے ہیں انشاءاللہ. دیکھتے رہیے ہماری بلیسڈ رمضان افطار ٹرانسمیشن. بلیسڈ رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین یہ خصوصی ٹرانسمیشن
صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز اور دارالسلام انٹرنیشنل کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اور آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے تھے مفتی صاحب۔ جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے نا جی، اب جنہوں نے سحری نہیں کی تو ان کے روزے کا کیا ہوگا؟ روزے کا کیا ہوگا؟ اچھا، دو انتہائیں ہیں۔ ایک طرف وہ گروپ ہے جو سحری کرتا ہی نہیں ہے، رات بھر کھاتا رہتا ہے اور جب سحری کا ٹائم قریب آتا ہے تو سو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ جو کھایا ہوا تھا وہی سحری ہے۔ اور دوسرا گروپ یہ ہے جو کہتے ہیں جی ہماری سحری نہیں ہو سکی تو ہمارے روزے کا کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من لم یبیت الصیام فلا صیام لہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے فرضی روزے رمضان کے روزے کی نیت رات کو نہیں کی اس کا روزہ ہے ہی نہیں، تو اس کا روزہ رہ گیا۔ صحیح۔ جو نیت کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تراویح نہیں پڑھ سکے، سحری نہیں کر سکے، تو وہ بغیر کچھ کھائے پیے بھی اور روزے کی نیت رات کو کر لی تھی، تو اب سحری کے بعد ان کو روزہ شروع ہے، اوکے، تو وہ روزہ پورا کریں۔ تو نیت جو ہے وہ پہلے سے وہ ہونی نیت چاہیے۔ پہلے سے ہے، زبان سے وہ جو نیت رائج ہے نا جو کیلنڈروں پر لکھی ہوتی ہے وہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ صِيَامَ رمضان اس طرح کر کے وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ ہم تو آج پہلے نیت بھی دل سے ہے، اگر رات کو پہلے سے نیت بنی ہوئی تھی کہ تراویحیں پڑھنی ہے، صبح روزہ رکھنا ہے، اب وہ تراویحیں نہیں پڑھ سکے، سحری بھی نہیں کر سکے، روزے کی نیت تھی، کچھ کھائے پیے بغیر بھی روزہ مکمل کریں تو انشاءاللہ پورا اجر ہے انشاءاللہ۔ تو جنہوں نے شک کر روزہ رکھا وہ میں نے پہلے عرض کر دی کہ وہ تو ہے ہی نہیں۔ جی بالکل، وہ ہے ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب میں آؤں گا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا کی رویت ایک ہو جائے؟ لائک اگر سعودی عرب میں چاند دیکھا جا رہا ہے اور سعودی عرب کا فیصلہ پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہو، کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں جو شریعت ہے نا وہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، اوکے، البتہ اس کا جو اطلاق ہے وہ مختلف زمانوں کے اندر مختلف حوالوں سے ہوتا رہتا ہے، صحیح، اور اس کے امکانات موجود رہتے ہیں۔ اب دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ اس مسئلے کو، رویت کے مسئلے کو عمومی طور پر دیکھیں تو یہ کوئی اتفاقی مسئلہ ہے ہی نہیں جس پر ساری امت کا اتفاق ہونا ضروری ہو۔ اوکے، اس پہ یعنی یہ اتفاق ان کی مسائل ضرورت میں سے نہیں؟ نہیں، بالکل ہی ان مسائل میں سے نہیں ہے۔ ہم بھی ان مسائل پر اتفاق کرنا چاہتے ہیں جس میں اختلاف کی شریعت نے گنجائش دی ہے اور اس کی بنیاد میں اختلاف موجود ہے، اس میں ہم کرنا چاہتے ہیں اتفاق، اور جس پر اتفاق کرنا ضروری ہے اس پہ ہم اختلاف کرتے چلے جا رہے ہیں، اس میں ہم اختلاف کو رحمت بھی قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں آپ، یہ تو مسئلہ شروع ہوا ہے جب سے کمیونیکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہو گئی کہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کا پتہ چل جاتا ہے کہ چاند نظر ہوا کہ نہیں ہوا، کیا ہوا۔ تو جب یہ بالکل ذرائع نہیں تھے، جب گلوبل ویلیج نہیں تھا، جب بالکل ہی کمیونیکیشن نہیں تھی، تو اس وقت آپ بتائیں ہو سکتا ہے ایک ضلع میں 2-2 3-3 فیصلے ہوتے ہوں، یعنی ایک طرف لوگوں نے چاند دیکھ لیا ہو، دوسری طرف اطلاع نہیں پہنچی، اور ان لوگوں نے ان کا رمضان ایک دن ہو اور ان لوگوں کا رمضان اگلے دن ہو، تو یہ بالکل ایسے فیصلے ہوتے ہوں گے۔ تو یہ اختلاف کا تو شروع ہوا جب یہ پیدا ہوا یہ اختلاف کہ کمیونیکیشن ہو گئی اور وہاں چاند ہو گیا ہے اور ہمارے ہاں کیوں نہیں ہوا، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ملکوں کی تقسیم ہے، جیسے رانا صاحب نے کہا کہ اس پر اتفاق ہے جمہور کا کہ جہاں جو محکمہ قضاء جو ہے اور نظام قضاء ایک ہو جس خطہ ارضی کا، تو وہاں اس کو جو ہے وہ ایک رویت قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو جیسے پاکستان کو ایک یونٹ قرار دے لیا گیا، افغانستان ایک یونٹ ہو گیا ہر جگہ پہ، تو یہ تو ایک بالکل سیاسی تقسیم ہے نا۔ اس کو یہ تو سیاسی تقسیم کو ہم نے ان لکیروں کو شرعی طور پر تسلیم کر لیا، اور شرعی طور پر تقسیم کر کے ہم نے اس تقسیم کے مطابق رویت کو تسلیم کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ امرتسر میں اگر چاند نظر آیا ہے تو لاہور والوں کے لیے وہ رویت قابل قبول نہیں ہے، اور کراچی میں اگر چاند نظر آیا تو وہ لاہور والوں کے لیے قابل قبول ہے۔ یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ اگر ہم اختلاف مطالعے کی بات کریں گے تو امرتسر سے لاہور کا مسئلہ قریب تر ہے بنسبت کراچی کے، لیکن ہم نے اس تقسیم کو ایک اتفاقی مسئلہ بنانے کے لیے، میں ونس اگین اس کو کہوں گا، اس کو اتفاقی مسئلہ بنانے کے لیے یہ تقسیم کر رکھی ہے۔ اور یہ جو ایک محکمہ قضاء جو ہے، ایک نظام قضاء، ایک ملک کی جو تقسیم ہے، ہم نے اس کو ایک یونٹ قرار دے کے اس کی رویت کو ایک رویت قرار دے لیا ہوا ہے۔ وگرنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے
شریعت کے اندر ایک بستی کوئی اور دن میں روزہ رکھ رہی ہو، اگلی بستی کوئی اور اپنی رویت کے مطابق کر رہی ہو. یہ اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھا، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی سے پہلے ہر دور میں ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہوگا. اب رہی بات یہ کہ اب ہمیں انفارمیشن ہو جاتی ہے، اب سعودی عرب کے چاند کی اب آ جائیں، سعودی عرب کے چاند کو پوری دنیا کا چاند قرار دے سکتے ہیں کہ نہیں قرار دے سکتے. مجھے یوں لگتا ہے، میں اس کی تفصیلات کی طرف یا شاید وقت بھی نہیں ہوگا، بعد میں بات کریں گے. مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ والا جو مسئلہ ہے، جیسے ہم نے اس سیاسی تقسیم کو ایک شرعی یونٹ قرار دے لیا ہوا ہے جی ہاں، اور اس کا اطلاق کر لیا ہوا ہے، تو کیا حرج ہے کہ سعودی عرب کی رویت کو آپ پوری دنیا کی ایک پوری زمین کو اور پورے گلوب کو ایک یونٹ قرار دے لیں؟ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اطلاق ہی کرنا ہے نا. جی ہاں، جی ہاں. اگر آپ سومو لیرویاتی ہی کو بہاولپور والے کا دیکھا ہوا جو ہے اور ثوابی والے کا دیکھا ہوا چاند جو ہے وہ عباس کا اور حماد کا دیکھا ہوا چاند بھی قرار پا سکتا ہے، تو وائی ناٹ سعودی عرب اور پاکستان؟ تو یہ اصل میں ایک مسئلہ ہے جس کو سائنٹیفک بنیادوں پر حل کرنا ضروری ہے. صحیح. شرعی بنیادیں موجود ہیں، ٹھیک ہے. شرعی بنیادیں اپنی حیثیت کے مطابق وہ وہی ہیں، وہ ناقابل تبدل ہیں. اس کے اطلاق کے بارے میں آپ نے یونٹس قرار دینے ہیں. وہ مجھے لگتا یوں ہے، واللہ عالم، ہم تو شاید نہیں ہوں گے، آج سے 15-20 سال بعد شاید یہ ہو جائے گا کہ لوگ جو ہیں اس رویت کو تسلیم کر لیں گے کسی ایسی وجہ پر. مثال کے طور پر دیکھیں نا، آپ سائنٹیفکلی آپ دیکھیں تو جب ایک تاریخ پورے گلوب پر ایک تاریخ ہوتی ہے، 1 جنوری پورے گلوب پر ایک ہی ہوتی ہے نا، بالکل، تو 1 رمضان کیوں نہیں پورے گلوب پر ایک ہو سکتا؟ اور اگر آپ وقت کا حساب لگائیں تو وقت کا بھی 12 گھنٹے سے زیادہ کسی کا فرق نہیں ہے. اگر آپ یہاں سے گلوب کے دونوں طرف جائیں تو 12 گھنٹے سے زیادہ تو کوئی ٹائم کا فرق نہیں ہے. آپ ہمارے نیچے کینیڈا ہے تو کینیڈا کا اور ہمارا فرق جو ہے 12 گھنٹے کا ہے، تو لہٰذا 24 گھنٹے کا تو فرق کہیں ہے ہی نہیں. لہٰذا اس رویت کو قرار دینے کے لیے کچھ سائنٹیفک میئرز اور اس گلوب کو یونٹ قرار دینے کے لیے کچھ سائنسدانوں کی تحقیق کی ضرورت ہے. شریعت کی میں سمجھتا ہوں وہ مکمل ہے اپنی جگہ پہ، شریعت نے فیصلہ دیا ہوا ہے، اور وہ ہے سومو لیرویاتی وافت رویتی. وہ رویت جو ہے وہ کب قرار دینی ہے. اب ہم نے ان سیاسی تقسیم کو، پاکستان تو 1947 میں بنا ہے، تو 1947 سے پہلے جو ہے پورا برصغیر ایک یونٹ تھا. جی بالکل، ٹھیک ہے. اب جو ہے اس کے بعد یہ 3 ملک ہیں، یہ تینوں کے الگ الگ یونٹ بن گئے. پہلے یہ بھی کہا جاتا ہے جب بنگال اور ہم وہی میں کہہ رہا ہوں نا. تو اس طرح سے اب جب اس وقت جغرافیائی طور پر مطالعے کے اختلاف کے باوجود، اب ظاہر ہے یہاں بیٹھ کے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ پشاور کا مسئلہ اور کراچی کا مسئلہ ایک ہے. اگر اختلاف مطالعے کا معاملہ ہے تو پھر اختلاف مطالعے یہاں بھی ہونا چاہیے. اس لیے یہ بہت ساری بحث جنم لیتی ہے جس کا حل شریعت نے تو اپنی طرف سے دے دیا ہوا ہے، اور وہ ہے کہ رویت کے اوپر فیصلہ ہوگا، سائنس کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا. رویت کس کی کہاں قرار دی جا سکتی ہے، اس کے لیے جو ٹیکنیکل سپورٹ ہے یہ سائنس کے سارے محکموں نے دینی ہے، اور وہ جس دن ہو گئی مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی امپاسبل نہیں ہے، یہ بھی کسی دن پاسبل ہو جائے گا. لیکن ایٹ دا مومنٹ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو سعودی عرب کی رویت کو پوری دنیا کی رویت قرار دے کے وہ اختلاف مطالعے جس کی وجہ سے آج تک ہم فیصلہ دیتے آ رہے ہیں شرعی بنیادوں پر، وہ اختلاف مطالعے تو وینش ہو گئے نا. وہ تو اس لیے وینش ہو گئے کہ کراچی اور پشاور کا مسئلہ ہم نے ایک قرار دے لیا اپنے اس پولیٹیکل یونٹ کی وجہ سے. لہٰذا اب اگر کوئی سائنس یا پولیٹکس یا کوئی دنیا کا نظام اگر کوئی نیا یونٹ قرار دے دے اور شریعت اس کے اوپر اپلائی کر لی جائے تو اس کا امکان بہرحال موجود ہے. لیکن فی الوقت اس کے اوپر علماء کو بھی بہت ساری ریزرویشنز ہیں اور ہم سب کو بہت ساری ریزرویشنز ہیں. مستقبل میں شاید کسی وقت امید کرتے ہیں جلدی یہ مشکل بھی حل ہو جائے گی. رانا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ چند سال پہلے رابطہ عالم اسلامی نے اسی موضوع پر 3 روزہ سیمینار کروایا تھا، اور پوری دنیا سے جو اسکالرز ہیں ان کو بلایا تھا، اور اس کے بعد جو انہوں نے اعلامیہ جاری کیا تھا اس میں باقاعدہ یہ تھا کہ ہر علاقے کی اپنی رویت ہے. صحیح. لیکن مسئلہ یہ ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، بالکل بجا فرمایا کہ یہ ہے عبادت، اور عبادت کے اندر کسی وقت کے حوالے سے محدود نہیں کر دیا جائے گا، آزادی ہے. لیکن پھر میں وہی بات کروں گا کہ اختلاف وہ لوگ ابھارتے ہیں جو دین کے خلاف ہیں یا دین والوں کے خلاف ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھی شغلن شروع ہو جاتے ہیں. اور آج کل سوشل میڈیا جو ہے نا اس کے اوپر مذاق میں بھی کوئی بات ڈال دی جائے نا تو لہجے کے فرق سے تو
معنی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے لیکن تحریر کے اندر لہجہ دکھائی نہیں دیتا. جی جی پتہ نہیں چلتا کہ یہ مذاق میں کہا ہے کہ نکتہ کو چھوڑا ہے یا اختلاف سے یہ بات کی. اس لیے بڑے احتیاط کے ساتھ ہمیں سوشل میڈیا استعمال کرنا چاہیے. جی زبردست. سر اس کی جانب بھی ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے، آج یوم پاکستان ہے، 23 مارچ ہے، اس حوالے سے اور پاکستان کا اور رمضان المبارک کا بھی ایک کافی اچھا تعلق ہے. رمضان المبارک میں ہی پاکستان بھی مارز وجود میں آیا اور آج بھی رمضان المبارک ہے، پہلا روزہ دیکھیں ہے. یہ جو ہم نے پاکستان کے حوالے سے یہ کہہ رکھا ہے کہ یہ چونکہ 27 رمضان کو مارز وجود میں آیا، لہٰذا اس کے اندر بہت ساری روحانیت ہونی چاہیے، یہ اللہ کا نور ہے اور یہ فلاں ہے فلاں ہے. ہم نے اس کے بارے میں بہت ساری اس طرح کی جو روحانی قسم کی سٹیٹمنٹس دے کے اپنے آپ کو شاید عملاً بری و ذمہ قرار دے دیا ہے کہ اللہ کا نور ہے، رمضان میں بنا ہے، اس نے قائم رہنا ہے اور بس ہماری شاید کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ایسا کچھ نہیں. پھر ہندوستان بھی تو 27 رمضان کو بنا ہے نا. پھر اگر پاکستان بنا ہے تو پھر ہندوستان بھی اسی رمضان میں بنا ہے. اگلے دن بنا اگلے دن بنا 28 مطلب رمضان المبارک تو تھا ہی. برکات تو ہے. اگر رمضان کی برکات سے ہی ملک چلنے ہیں تو پھر پاکستان نہیں، پھر انڈیا بھی رمضان کی برکات سے چل رہا ہے. پھر ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان بنیادوں کو دیکھنا چاہیے جن بنیادوں پر کوئی ملک بنتا ہے. دیکھیں نظریہ، پاکستان کی بنیاد نظریہ ہے. اس کو آپ نا تھوڑا سا اگر تاریخ میں دیکھیں، میں بہت اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ پاکستان جس تاریخ کے جس موڑ پر یا جس مرحلے پر یہ مارز وجود میں آیا ہے وہ اصل میں سیکولرزم اور سیکولرائزیشن کا دور ہے اور نظریات سے ودرال کا دور ہے. پوری دنیا میں قومیں جو ہیں اور جو ملک ہیں وہ اپنے نظریے سے ودرا کرتے جا رہے ہیں اور جس تاریخ کے مرحلے پر نظریات ترک کرنے کا رواج تھا اس موقع پر پاکستان نظریے کی بنیاد پر بنا ہے. یہ ہے معجزہ اصل میں صحیح کہ یہ نظریے کی بنیاد پر ایک ملک لیا گیا اور اس میں جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ کے بعد یہ ملک بنا ہے اسلام کے نام پر، تو یہ بالکل درست ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس لیے اور اس کی بنیادوں میں وہ نظریہ شامل ہے کہ لا الہ الا اللہ. میرے والد صاحب مجھے بتایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تحریک پاکستان میں شامل اس لیے ہوئے تھے اور مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ وہ بھی ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ہم ایک ایسے خطہ میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس ایسے خطے میں ایک ایسی ریاست قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ اللہ کا دین پوری طرح سے نافذ العمل ہوگا. تو وہ کہتے ہیں ہم تو شامل اس لیے ہوئے تھے، لہٰذا اصل بنیاد اس کے اندر جو سارے لوگ جو شامل ہوئے ہیں اور جو جذباتیت تھی، جو روحانیت تھی، جو نظریہ تھا، وہ اس لیے تھے کہ نظریہ اسلام کے نام پر یہ ملک بنا. اب آپ اس کو اس یوم پاکستان کے حوالے سے یہ اس تناظر سے دیکھیں اس ملک کو. جس ملک کی بنیادوں میں نظریہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جغرافیائی سرحدیں اور اس کی نظریاتی سرحدوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. کیا بات ہے. اور یہ اس ملک کی جو اصل میں یہ سمجھتا ہوں جو اعجاز ہے اور اس ملک کی جو اصل امتیاز ہے وہ یہی ہے کہ اس کی بنیادوں کے اندر نظریہ ہے. تو جو شخص اس کی نظریے کی سرحدوں کی حفاظت، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرے گا اور جو بندہ اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے وہ بیک وقت ایک ہی کام کر رہے ہیں. کیا بات ہے. اور یہ ہے وہ ملک. اور اس ملک سے اللہ تعالیٰ نے کوئی کام لینا ہے کہ نہیں لینا یہ تو اللہ کا کام ہے، لیکن ہم اس ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنا انجام بھگتنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ملک کی روحانیت کی وجہ سے ہم جو اس کے باشندے ہیں ہم بھی کسی بخشش کی طرف یا کسی اس نظریے کی برکت سے جو ہے وہ ہمارے بدعمالیاں ساری جو ہے بخشی جائیں گی. ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیں اپنی بدعمالیوں کی سزا بھی بھگتنی ہے اور ہمیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، حکومتی سطح پر، عوامی سطح پر، جو ہم نے دیکھیں تو صحیح زبان زد عام ہے کہ ہم سب کرپٹ ہیں. اب مجھ سے پوچھیں میں بھی یہی کہتا ہوں، آپ بھی یہ کہتے ہیں. تو کرپٹ کون لوگ ہیں؟ میں اور آپ ہیں نا. ہم آج سے کرپشن ختم کر کے ایک بندہ تو کم کریں نا کرپٹ بندوں میں سے. بالکل صحیح. یعنی میں اگر آج کرپشن ختم کروں اپنے فیلڈ کی تو میں ایک بندہ تو اس پاکستان سے کرپشن میں سے کم کروں. لیکن ہم یہ نہیں کرنا چاہ رہے، ہم اپنی کرپشن ختم نہیں کرنا چاہتے، ہم دوسروں کی کرپشن نظر آتی ہے. تو یہ ملک یقیناً اللہ کے نام پر، لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے. یہ نظریاتی مملکت ہے، اس کی جغرافیائی سرحدوں کے اندر نظریہ موجود ہے. اس کی خدمت کرنا یقیناً نظریے کی حفاظت ہے.
ہے، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا یقیناً نظریے کی حفاظت ہے، لیکن جو لوگ اس کے اندر بدعمالیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں وہ اس روحانیت اور اس نظریے کی وجہ سے سزاؤں سے نہیں بچ سکتے۔ یہ ملک کھانے کے لیے نہیں بنا ہے، یہ ملک خدمت کرنے کے لیے بنا تھا۔ اگر ہم خدمت کر رہے ہیں تو پھر آپ کوئی کسی اچھے انجام کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی رحمت کی توقع رکھیں، وگرنہ آپ سزا کے لیے تیار رہیں۔ جی بالکل۔ رانا صاحب، بہت سارے ہمارے دوست احباب کہتے ہیں جی پاکستان نے مجھے کیا دیا ہے، پاکستان کے بارے میں بہت نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں یا نیگیٹو بات کرتے ہیں۔ کیا یہ بات سوچنا ٹھیک ہے پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں نے پاکستان کو کیا دیا؟ آپ نے بالکل بجا فرمایا، لیکن میں تھوڑی سی ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں جی پلیز۔ کہ پاکستان بنا تھا اگر رمضان میں 27 رمضان کو 14 اگست تھی، 23 مارچ نہیں تھی۔ 23 مارچ کا جو دن ہے در حقیقت یہ ایک قرارداد کے حوالے سے جی جس کو قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے۔ جی بعض لوگ مینار پاکستان کو کہتے ہیں یادگار پاکستان۔ جی یادگار بعد میں ہوتی ہے جب ختم ہو جائے، اللہ نہ کرے، وہ ہے یادگار قرارداد پاکستان۔ جی بالکل۔ اور یہی وجہ ہے کہ مینار پاکستان کے گردا گرد جو بھی دیوار آپ دیکھیں گے اس پہ لکھا ہوا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کی قرارداد بھی لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ جو نمونہ بنایا تھا یہ ترکی کے تھے، انجینئر مراد، انہوں نے نمونہ بنایا تھا، لیکن وہ صرف ترکی کے نہیں تھے، میاں عبدالعزیز مالواڈا کے بھائی تھے ڈاکٹر عبدالحفیظ، ان کے داماد تھے، وہ ان کی بیٹی کے شوہر تھے، وہ چلے گئے تھے چونکہ انگریز کے خلاف تھے تو ترکی چلے گئے، انہوں نے بنایا تھا۔ مینار پاکستان پہ جائیں تو یہ نہ دیکھیں کہ اس کی سیڑھیاں کتنی ہیں یا اس کے گراؤنڈ کتنے ہیں، بلکہ وہاں جو عبارات ہیں وہ دیکھیں۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ کہا جاتا ہے، اور جس طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا، کہ اگر یہ نور کا پیکر ہے یا نور کی وجہ سے ہے یا روحانی نور ہے تو مسجد میں بیٹھ کے اگر کوئی جرم کیا جائے گا تو اس کی سنگینی زیادہ ہو جائے گی۔ مسجد میں بیٹھے رہنے سے اگر کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا تو اس کی سنگینی اور زیادہ ہوگی۔ پاکستان کے اندر رہ کر ہم ناشکری کر رہے ہیں، کفران نعمت کر رہے ہیں۔ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ جس طرح ہم یہاں کھل کے باتیں کر لیتے ہیں، گھوم لیتے ہیں، پھر لیتے ہیں، کیا کسی دوسرے ملک کے اندر جا کر ہم اس طرح کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ مشینیں بن کے اور بڑے محدود اور ڈرے سہمے ہوئے ہم رہتے ہیں، Exactly۔ ہوم سک ہو جاتے ہیں۔ پاکستان واقعتاً اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، یہ واحد ملک ہے دنیا کا، ریاست اسلامی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتدریج بنائی تھی، واحد ملک ہے جو ایک نظریے پر، اور نظریہ کیا تھا؟ نظریہ اسلام، دو قومی نظریہ تھا نا۔ جی بالکل۔ ورنہ اور آج جو انڈیا کے اندر حالات ہوتے ہیں، مسلمانوں کو جس طرح راہ چلتے ہیں، اپنے مسلمان بیٹیوں کو جو تشدد کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کی۔ الحمدللہ۔ قرارداد پاکستان تھی پہلے 1938 کے اندر، وہ 12 اکتوبر کو پیش ہوئی تھی کراچی میں ایک اجلاس ہوا تھا۔ اس کے اندر مزید اضافہ کر کے مولانا غلام رسول میر نے اس کو تیار کیا تھا، تیار کرنے کے بعد دکھایا تھا، تو اس کو پیش کیا گیا تھا 22 مارچ کو۔ 5-23 کو جو شیر بنگال تھے انہوں نے 22 مارچ کو پیش کیا تھا۔ پھر اس کے بعد تقاریر ہوئی، اس کی تائید کے اندر مولانا ظفر علی خان نے تقریر کی، نواب بہادر یار جنگ نے تقریر کی، اور لوگوں نے تقریر کی، پھر 23 کو پاس ہوئی تھی۔ صحیح۔ تو اس وجہ سے اس کو یوم پاکستان کہا جاتا ہے۔ یہ ہے در حقیقت یوم قرارداد پاکستان۔ پہلی بار اس وقت اعلان ہوا تھا کہ ہم ایسا خطہ عرضی چاہتے ہیں جو بالکل با اختیار ہو، خود مختار ہو، اور اس کے اندر اسلام جو ہے اس کو صحیح طور پہ، عملی طور پہ نافذ کیا جا سکے۔ جی زبردست۔ آپ مہمانان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ نے اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے لیے ہمیں وقت دیا۔ ہم لیکن اس ٹرانسمیشن کا اختتام دعا سے کریں گے۔ ناظرین کرام، آج کی اس جو ہم دعا کریں گے، ڈاکٹر حماد لفی صاحب سے میں درخواست کروں گا وہ دعا کریں، تو ہمارے بہت ہی محترم حاجی بشیر صاحب مرحوم، ان کے لیے ہم دعا کریں گے۔ ان کی دین کے لیے بہت ساری خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اسی طرح ہماری پیغام ٹی وی کی بہت رونق اور ہم ان سے رہنمائی حاصل کرتے پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب، وہ علیل ہیں، آپ کی صحت یابی کے لیے بھی ہم انشاءاللہ دعا کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب دعا فرما دیجئے، جی باقی پورے پاکستان کے لیے، سب کے لیے پلیز دعا فرما دیجئے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک
या रब्ब लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाल वजहिका व लिअज़ीम सुल्तानिक या रब्ब लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाल वजहिका व लिअज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह अल्लाहुम्मा रहमतक नरजू फला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन वअस्लिह लना शअनना कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंत व ला इलाहा गैरुक अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिआबाइना अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिउम्महातिना अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिअख़वातिना अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिऔलादिना अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिजमीइल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अम्वात अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन अज़हिबिल बाअस रब्बन नास वश्फ़ि अंतश शाफ़ी अल्लाहुम्मा अश्फ़ि कुल्ल मरदाना शिफ़ाअन कामिलन आजिला अल्लाहुम्मा अश्फ़िना कुल्लना शिफ़ाअन कामिलन आजिला अल्लाहुम्मा अश्फ़ि अंतश शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना ज़ुनूबना कुल्लहु दिक्कहु व जिल्लहु व अव्वलहु व आखिरहु व अलानियतहु व सिर्रहु अल्लाह तो हमारे सारे गुनाह मुआफ़ कर दे। अल्लाह हम जितने भी छोटे बड़े अगले पिछले इनफरादी इज्तिमाई अल्लाह जितने भी गुनाह हैं वो सारे अपनी रहमत से माफ़ कर दे। अल्लाह हमारे अहल ख़ाना को माफ़ कर दे, हमारे रिश्तेदारों को माफ़ कर दे, हमारे दोस्त अहबाब की मग़फ़िरत फ़रमा दे, हमारे आबा व अजदाद की मग़फ़िरत फ़रमा दे। अल्लाह तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमा दे। अल्लाह ये कहा गया हाजी बशीर साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमा दे और तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमा दे। अल्लाह हमारी बक़िया ज़िंदगी अपनी रज़ा और अपनी पसंद के मुताबिक बना ले। अल्लाह हमें और हमारी औलादों को, हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को अपने दीन का सच्चा खादिम बना दे। अल्लाह जितने भी बीमार हैं अल्लाह उनको अपनी रहमत से शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमा दे। अल्लाह हमारे प्रोफेसर नजीबुल्लाह तारिक साहब बीमार हैं, अल्लाह जितने भी इसके अलावा बीमार हैं, हमारे बच्चे, हमारे अहल ख़ाना में से, हमारे दोस्त अहबाब में से, तो पूरी मिल्लत इस्लामिया में से अल्लाह जितने भी बीमार हैं अपनी रहमत से उनको शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमा दे। अल्लाह मक़रूज़ों को कर्ज़ से निजात अता फ़रमा दे। अल्लाह मुसीबत ज़दों की मुसीबतें दूर फ़रमा दे, परेशान हाल लोगों की परेशानियाँ दूर फ़रमा दे। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतें नाजिल फ़रमा दे। अल्लाह मशकूक रोज़ी और रिज़्क़ हराम से बचा ले। अल्लाह रिज़्क़ हलाल वाफ़िर अता फ़रमा दे। अल्लाह दुनिया आखिरत की हर तरह की मोहताजियाँ दूर फ़रमा दे। अल्लाह दुनिया आखिरत की हर तरह की खुशहालियाँ अता फ़रमा दे। अल्लाह दुनिया आखिरत की हर तरह की रुस्वाइयों से बचा ले। अल्लाह दुनिया आखिरत की हर तरह की इज़्ज़तें अता फ़रमा। अल्लाह पूरी दुनिया में मज़लूम मुसलमानों की मदद फ़रमा। अल्लाह बिलाद इस्लामिया की हिफाजत फ़रमा, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फ़रमा। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों को नेस्त व नाबूद फ़रमा। अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतरीन कर दे, अल्लाह हमारी आखिरत भी बेहतरीन कर दे। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फ़िरदौस के अंदर इकट्ठा फ़रमा दे। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फ़िरदौस के अंदर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फ़रमा दे। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा, अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि सहबिहि अजमईन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहम। मुफ्ती अजमल भट्टी साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। डॉक्टर अमान नकवी साहब, आपके भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं। राना शफ़ी खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, इसके साथ ही ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और चल के इफ़्तार करते हैं और कल आपसे इंशाअल्लाह फिर इफ़्तार ट्रांसमिशन में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।